السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں بالکل۔ اور آج ہم ناول کی روایت پر ہی جو بات کر رہے ہیں اس سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے۔ اب تک ہم 3 لیکچرز ناول پر کر چکے ہیں بات، اور اب ہم آج چوتھا لیکچر ہے اس موضوع پہ۔ میری کوشش تو تھی کہ آج ہم اس روایت کو ختم کر لیتے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ناول نگار اتنے ہیں اور ان کے ناول بھی ظاہر ہے کہ کافی تعداد میں ہیں، اور ان تمام ناولوں کے وہ اہم آسپیکٹس جن پہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ بات ضرور ہونی چاہیے اور آپ کو کچھ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، تو ان سب کو کور کرتے یقیناً کچھ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو آج ہم اپنی یہی جو ناول کی روایت ہے اس میں ممتاز مفتی سے بات شروع کریں گے، اور پھر قرۃ العین حیدر اور عبداللہ حسین اور خدیجہ مستور، ان تمام لوگوں پہ آج ہم بات کریں گے۔ جی اچھا جی، ممتاز مفتی 1905 میں گرداسپور میں پیدا ہوئے اور وفات ان کی 1995 میں اسلام آباد میں ہوئی۔ اردو ناول کے حوالے سے اہم آدمی ہیں، اور ان کا ایک ناول خاص طور پر علی پور کا ایلی، اس کی وجہ سے یہ زیادہ معروف ہوئے۔ اگر ہم ان کے سوانح کوائف کے حوالے سے بات کریں تو مختلف اسکولوں میں انہوں نے ملازمت کی، پڑھاتے رہے، آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے، پھر آل انڈیا ریڈیو کشمیر سے بھی وابستہ رہے، پاکستان ایئر فورس میں بھی کچھ ملازمت انہوں نے کی بطور سائیکالوجسٹ، اور حکومت پنجاب کا ایک ہفتہ وار رسالہ ہوتا تھا استقلال، اس کے سب ایڈیٹر رہ چکے ہیں۔ پھر ممتاز مفتی نے قدرت اللہ شہاب کے ساتھ ایوان صدر میں، کیونکہ قدرت اللہ شہاب ایوب خان کے دور میں ایوان صدر میں ہوتے تھے، تو وہاں پر بھی انہوں نے کچھ کام کیا، وزارت اطلاعات میں بھی رہے، اور ان کو ستارہ پاکستان بھی ملا۔ ان کا جو سب سے معروف ناول ہے علی پور کا ایلی، وہ جب پہلے چھپا تو ظاہر لوگوں نے اس کو ناول کے طور پر ہی لیا، لیکن اس کے دوسرے ایڈیشن میں پھر ممتاز مفتی نے یہ وضاحت کر دی کہ یہ سوانح ہے، یہ ان کی ایک طرح سے خود نوشت ہے، یا اس کا ایک حصہ یہ ہے۔ اس کا جو موضوع ہے وہ ایسا مسلمان معاشرہ جو زوال آمادہ معاشرہ آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں جنسی حوالے سے بہت سی کجرویاں پیدا ہو چکی ہیں، تو وہ اس کا موضوع ہے اس ناول کا۔ اس کا مرکزی کردار الیاس اس کا نام ہے، ایلی اس کو بولتے ہیں، اور وہ کردار بنیادی طور پر اس اپنے باپ کی جو جنسی زندگی ہے بہت سی خواتین کے ساتھ، گھر سے ہٹ کے باہر کی خواتین کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے، اس کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے بیٹے کے اندر، تو اس رد عمل میں وہ پھر ایک منفی کردار بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور اہم کردار شہزاد بھی اسی ناول کا کردار ہے، تو یہ اس ناول کے حوالے سے موضوع اور اس کے کردار کا نام آپ کو خاص طور پہ یاد رہنا چاہیے۔ پھر ان کا دوسرا ناول جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، ناقدین کا، کہ یہ خود نوشت ہے، یہ ناول نہیں ہے، الکھ نگری، یہ 1992 میں چھپا۔ علی پور کا ایلی کا ہی یہ دوسرا حصہ ہے، اور پہلے جب یہ ناول لکھا جا رہا تھا تو یہ اس کے کچھ حصے ایلی اور الکھ نگری کے عنوان سے سیارہ ڈائجسٹ لاہور سے چھپتا تھا، تو اس میں بھی شائع ہوئے۔ پہلے اس میں سارا ایک فکشن کا ہی انداز تھا،
لیکن بعد میں وہ فکشن کا انداز جب انہوں نے دوبارہ لکھا اس ناول کو 1992 میں، تو ترک کر کے وہ انداز انہوں نے پھر اس کو ایک خود نوشت کے انداز میں لکھا. اسی وجہ سے اس میں کچھ حصے ایسے بھی ہیں جہاں پر شخصی خاکے ملتے ہیں الکھ نگری میں، مثلا احمد بشیر کا، اشفاق احمد کا، یا ان کے کچھ اور دوستوں کا شخصی خاکہ بھی آپ کو اس ناول میں ملتا ہے. 60 ابواب پر مشتمل ہے یہ. تو یہ ممتاز مفتی کے حوالے سے دو اس کے ناولوں کا جن کا ذکر آتا ہے، آپ کو یہ چند اہم باتیں یاد رہنی چاہیے. ان کے بعد آج ہم بات کریں گے قرۃ العین حیدر پر. قرۃ العین حیدر کا اختصاص یہ ہے کہ ہمارا جو اردو ناول کی روایت ہے اس کی یعنی جو 1947 کے بعد تقسیم ہند کے بعد جو سب سے اہم ناول نگار آپ کہہ سکتے ہیں اس روایت کی، وہ قرۃ العین حیدر ہے. قرۃ العین حیدر 1924 میں علی گڑھ میں پیدا ہوئیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اردو کے معروف افسانہ نگار سجاد حیدر یلدرم کی یہ صاحبزادی تھیں. وفات ان کی دہلی میں ہوئی. پہلے ان کا نام نیلوفر رکھا گیا تھا، بعد میں پھر قرۃ العین حیدر ہوئی. لکھنؤ یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے انگریزی کیا اور پھر ان کی کچھ عرصہ انہوں نے اسکول آف آرٹس لندن میں بھی گزارا، کیونکہ جو پرفارمنگ آرٹس اور اس طرح کے سبجیکٹ سے بھی ان کی بڑی خاصی دلچسپی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ موسیقی اور رقص کے حوالے سے بھی تعلیم حاصل کی. تقسیم ہند کے بعد یہ پاکستان آئی تھیں کچھ عرصے کے لیے. یہاں پر یہ وزارت اطلاعات میں رہیں، پی آئی اے میں ملازمت انہوں نے کی، لیکن پھر 1961 میں یہ ہندوستان واپس چلی گئیں اور پھر مستقل سکونت وہیں پہ اختیار کیے رکھی. قرۃ العین حیدر وہاں پر جانے کے بعد انڈیا میں پھر جو ان کی ملازمتیں ہیں اس میں انگریزی کے 2 اخبارات کا ذکر ملتا ہے، ایک امپرنٹ اور ایک السٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا. تو ان دو کے ساتھ یہ منسلک رہیں، اس کی مدیر رہیں. کچھ عرصہ انہوں نے شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھایا بھی، اور پھر ہندوستان کی حکومت کی طرف سے ان کو پدم شری اور پدم شری کے علاوہ گیان پیٹھ ایوارڈ جو ہے وہ ان کو ملا. یہ ظاہر ہے کہ ہندوستان کی جب بھی آپ ان کا سیٹ اپ پورا پڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں پر جو ادیبوں اور فنکاروں کو دیے جانے والے یہ بہت بڑے انعامات ہوتے ہیں. میرے بھی صنم خانے 1949 میں چھپا، یہ ان کا پہلا ناول ہے. اور بالفرض آپ سے پوچھ لیا جائے قرۃ العین حیدر کا سب سے پہلا ناول کون سا ہے، تو میرے بھی صنم خانے. انہوں نے یہ جو نام ہے اس کا میرے بھی صنم خانے، یہ اقبال کے شعر پر رکھا، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تیرے بھی صنم خانے میرے بھی صنم خانے، دونوں کے صنم خاکی دونوں کے صنم فانی. یہ اقبال کی ایک غزل ہے، بال جبریل میں شامل ہے، اس کا شعر ہے. تو میرے بھی صنم خانے کا جو موضوع ہے وہ ریاست اودھ کی زوال اور اس زوال کے اسباب اور اس زوال کے جو پھر لوگوں پر اثرات ہیں، وہاں کے مسائل، ان سب کو موضوع بناتا ہے یہ ناول. دوسرا ناول 1952 میں شائع ہوا، سفینہ غم دل. اس ناول کا جو عنوان ہے وہ قرۃ العین حیدر نے فیض صاحب کی جو نظم ہے صبح آزادی، اس کے ایک شعر سے لیا ہے. کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. تو وہاں سے انہوں نے یہ لیا عنوان. سفینہ غم دل اپنے ماحول کے اعتبار سے یہ ناول جو ہے یہ دراصل میرے بھی صنم خانے کی ہی توسیع لگتا ہے ناول، کیونکہ اس میں بھی وہ نسل جو سامراج سے آزادی حاصل کرنے کی خواہش مند تو تھی، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ بھئی اس خواہش کے پورے ہونے کے بعد، آزادی ملنے کے بعد کیا مسائل درپیش ہوں گے. تو ان تمام کو موضوع بناتا ہے یہ ناول. قرۃ العین حیدر کا سب سے معروف ناول، بلکہ یوں کہیں کہ اردو ناول کی روایت کا بھی سب سے معروف ناول آگ کا دریا
1959 میں شائع ہوا، اور اسی ناول کو ظاہر ہے سب سے زیادہ پذیرائی ملی جتنے بھی قرۃ العین حیدر کے ناول ہیں۔ مرکزی پہلو اس ناول کا وقت ہے، اور وقت کے بہاؤ کو دکھایا گیا ہے۔ قدیم ہندوستان کی جو تاریخ تھی وہاں سے شروع کر کے آج تک ایک جو وقت کا دھارا ہے وہ کس طرح بہتا ہے، اور امن کی تلاش میں، سکون کی تلاش میں انسان کیا کیا کرتا ہے۔ شعور کی رو کی تکنیک میں لکھا گیا یہ ناول، کل ابواب اس کے 101 ہیں۔ اس کے اہم کردار گوتم، ہری شنکر، چمپا، کمال، یہ مختلف اہم کردار اس ناول کے آپ سے کرداروں کے حوالے سے، تکنیک کے حوالے سے، موضوع کے حوالے سے، ابواب کی تعداد یا اس ناول کا سن اشاعت، ان میں سے کچھ بھی پوچھ لیا جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اس کا جو عنوان ہے وہ جگر مراد آبادی کا جو مشہور شعر ہے، یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، تو وہاں سے لیا گیا ہے۔ جگر مراد آبادی شاعر ہیں۔ آخر شب کے ہم سفر 1979 میں یہ ناول شائع ہوا۔ تقسیم ہند اور بنگلہ دیش کے تناظر میں خاص طور پر اس ناول کو لکھا گیا ہے، اور جو بنگالیوں کی ایک انقلابی جدوجہد ہے، پوری انقلابی تحریک، وہ بھی اس کا موضوع ہے۔ اس کے اہم کردار ریحان الدین احمد اور دیپالی سرکار ہیں۔ اگر اس ناول کا آپ سے پوچھ لیا جائے کہ کس کے شعر پر انہوں نے اس کا عنوان رکھا، تو فیض احمد فیض کا شعر ہے، آخر شب کے ہم سفر، فیض نہ جانے کیا ہوئے، رہ گئی کس جگہ صبح، صبح کدھر نکل گئی۔ تو یہ فیض کا شعر ہے جس سے انہوں نے یہ عنوان رکھا۔ کار جہاں دراز ہے 3 جلدوں پر مشتمل سوانحی ناول ہے قرۃ العین حیدر کا۔ پہلی جلد 1977، دوسری 1979 میں، اور تیسری جلد 2001 میں شائع ہوئی۔ تیسری جلد شاہراہ حریر کے عنوان سے شائع ہوئی۔ اس ناول میں جو انہوں نے اپنی سوانح لکھی قرۃ العین حیدر نے، اپنے خاندان کی تاریخ جو 12ویں صدی عیسوی سے شروع ہوتی ہے، اور پھر پہلی جلد میں 12ویں صدی عیسوی سے 1947 تک، پھر 1947 سے 1976 تک، اور تیسری جلد میں 1976 کے بعد کا زمانہ، اور مختلف سیاسی اور ادبی شخصیات کا تذکرہ اس میں آپ کو نظر آتا ہے۔ تو یہ ان کا پورا ایک سوانحی ناول۔ اس کا بھی عنوان آپ سے پوچھ لیا جا سکتا ہے کہ کس کے شعر پر رکھا گیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے اقبال کا مشہور شعر ہے کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، تو وہاں سے اس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے۔ گردش رنگ چمن 1984 میں شائع ہوا، اور یہ ناول 1857 سے شروع ہوتا ہے، اور پھر موجودہ زمانے تک یا قرۃ العین حیدر کے زمانے تک کہہ لیں، ہندوستان کے جو مسلم طبقہ ہے وہاں کا، اس کی کس طرح سے سیاسی حیثیت تبدیل ہوئی، سماجی حیثیت کس طرح تبدیل ہوئی، کیسے اس کو عروج کو زوال آیا، اس سب کو موضوع بناتا ہے۔ آپ کو اس کے عنوان سے ہی اندازہ ہونا چاہیے، گردش رنگ چمن، چمن کا رنگ کس طرح سے بدلا اس پوری نسل پر۔ پھر جاگیردار خاندان جو تھے ان کے حالات کیسے تبدیل ہوئے، اور قدیم اور جدید دور کی کشمکش بھی نظر آتی ہے۔ اس کے اہم کردار گردش رنگ چمن کے عندلیب بیگ، ڈاکٹر منصور کاشغری، دل نواز بانو، مہرو اور نواب فاطمہ، یہ مختلف اہم کردار ہیں اس ناول کے۔ گردش رنگ چمن کا عنوان جو ہے یہ غالب کے شعر سے لیا ہے قرۃ العین حیدر نے۔ عمر میری ہو گئی صرف بہار حسن یار، گردش رنگ چمن ہے ماہ و سال عندلیب۔ تو یہ چند اہم باتیں اس ناول کے حوالے سے۔ قرۃ العین حیدر کا آخری ناول چاندنی بیگم ہے، 1989 میں یہ ناول چھپا۔ ہندوستان کے مسلم معاشرے کے جو مسائل ہیں مختلف، ان کو یہ ناول موضوع بناتا ہے۔ وہ مسائل کیا ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ خاندان کی جائیداد کی تقسیم، ہجرت، مسلم اشرافیہ کو جو
ایک طرح سے ان کی قدریں ہیں، وہ نیا جب نو دولتیہ طبقہ ابھرتا ہے تو قدریں کیسے مجروح کرتا ہے، وہ کیا ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر جو نئی نسل ابھری مسلمانوں کے گھرانوں میں ہی، وہ انقلابی خیالات کی مالک، کمیونسٹ تھاٹس کی مالک تھی۔ ظاہر ہے روایتی لوگوں کو تو وہ پسند نہیں آتے۔ پھر اسی طرح وہ غیر مذہب میں شادی کو بھی ایک موضوع بناتے ہیں اس ناول میں۔ تو اس کے اہم کرداروں کی اگر ہم بات کریں تو چاندنی بیگم اور قمر علی یہ مختلف اہم کردار اس ناول کے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے ناولوں کے علاوہ کچھ ناولٹ بھی ہیں، ان کے 4 ناولٹ ہیں، آپ کو نام خاص طور پہ یاد رہنے چاہیے: سیتا ہرن، چائے کے باغ، دلربا اور اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجو۔ سیتا ہرن 1960 میں چھپا، ہندوستانی سماج میں عورت کا استحصال جیسا ہو رہا ہے وہ اس کا موضوع ہے۔ چائے کے باغ یہ 1964 میں چھپا، اس میں بھی طبقاتی تضاد دکھایا گیا، امیر اور غریب طبقے کی زندگیوں میں جو فرق ہے اور کس طرح ان کی قدروں میں فرق ہے اس کا ایک پورا نوحہ ہے۔ دلربا یہ 1972 میں چھپا، اور اس میں خاص طور پر ایک مختلف موضوع ہے تھوڑا سا اس ناول کا، اور وہ ہے ہندوستانی شوبز کی جو زندگی ہے، اس پوری زندگی میں جو ایک تہذیبی کشمکش آپ کو نظر آتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس زندگی میں جو ایک بدلاؤ آتا ہے اس کو موضوع بنایا گیا ہے اس ناول میں۔ اچھا جی، پھر ناولٹ قرۃ العین حیدر کا جو آخری ہے وہ بھی بڑا مشہور ہوا، اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجو، 1976 میں چھپا، عورت کی سماجی استحصال پر یہ ناول ہے۔ اس کا جو اہم کردار ہے وہ رشک قمر ہے۔ تو یہ قرۃ العین حیدر اور ان کے ناولوں کے بارے میں چند باتیں تھیں جو آپ کو لازمی طور پر یاد رہنی چاہیے۔ قرۃ العین حیدر کے حوالے سے یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ بھئی انہوں نے جب ان کی سوانح پر بات ہوتی ہے تو کہ بھئی انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی تھی۔ تو آگے ہم جس اگلی ناول نگار کی بات کرنے جا رہے ہیں، الطاف فاطمہ، انہوں نے بھی ساری زندگی شادی نہیں کی۔ الطاف فاطمہ 1927 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئیں اور 2018 میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ الطاف فاطمہ نے اورینٹل کالج سے ایم اے اردو کیا لاہور سے، اور اسلامیہ کالج برائے خواتین میں یہ پڑھانا شروع کیا انہوں نے۔ 1988 میں یہ کالج سے ہی ریٹائر ہوئیں۔ اور اگر ہم ان کے ناولوں پر بات کریں تو ان کے 3 ناول ہیں جو معروف، ان میں سے زیادہ اگر ہم دیکھیں تو دستک نہ دو ہے جو دوسرا ناول ہے۔ پہلا ناول نشان محفل 1960 میں، دستک نہ دو 1966 میں، اور تیسرا چلتا مسافر ہے جو 1981 میں چھپا۔ پہلا ناول رومانوی ناول ہے، دوسرا ناول جو ان کا ہے وہ یوں سمجھیں کہ ایک لڑکی، اس کا مرکزی کردار ہے گیتی آرا دستک نہ دو کا، اور وہ گیتی آرا جو ہے وہ بالکل ایک نیا دور اور نئی سماجی قدریں اور ان تمام پر وہ یقین رکھتی ہے، نئی اخلاقیات پر یقین رکھتی ہے، تو وہ روایتی لڑکی نہیں ہے، اس کی کہانی۔ اور تیسرا ناول چلتا مسافر، یہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کو موضوع بناتا ہے ناول۔ خدیجہ مستور 1927 میں بریلی میں پیدا ہوئیں، 1982 میں ان کا انتقال ہوا لندن میں۔ خدیجہ مستور کی پرورش لکھنؤ میں ہوئی تھی، قیام پاکستان کے بعد لاہور آئیں، روزنامہ امروز میں کالم بھی لکھتی رہیں، انجمن ترقی پسند مصنفین کی نہ صرف متحرک کارکن رہیں بلکہ انجمن کی جو لاہور کی شاخ تھی اس کی سیکریٹری رہیں۔ اور ان کی جو شادی ہے وہ بھی اخبار جو امروز کے مدیر تھے ظہیر بابر، ان سے ہوئی تھی۔ خدیجہ مستور کے 2 ناولوں کا ذکر آتا ہے جی، اور ان میں جو پہلا ناول ہے وہ زیادہ معروف ہے، اردو کے جو بہت چند اہم مشہور ناول ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آنگن 1962 میں چھپا، اور اس کو آدم جی ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ اس ناول کا جو موضوع ہے وہ سیاسی و سماجی حالات ہی ہیں، اور ان حالات سے ایک گھر کی زندگی کس طرح سے متاثر ہوتی ہے، اور پھر جو خواہ وہ ہندو گھرانہ ہو مسلم گھرانہ ہو، تو ہندو مسلم
مذہب کو بہت زیادہ فالو کرنے والے لوگوں کے جو مذہبی اعتقادات ہوتے ہیں اور رسم و رواج ہیں وہ کس طرح انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان تمام کو بھی آنگن میں موضوع بنایا گیا ہے۔ آنگن کے اہم کرداروں کی بات کریں تو عالیہ کا کردار سب سے اہم ہے، جمیل بھائی ہے، چھمی ہے، تہمینہ باجی، صفدر بھائی، کسم دیدی اور اسرار میاں، یہ مختلف آنگن کے اہم کردار ہیں۔ خدیجہ مستور کا دوسرا ناول زمین 1983 میں ان کی وفات کے 1 سال بعد چھپا۔ اس ناول کی اگر ہم اس کے موضوع پہ بات کریں تو اس کا موضوع بھی گھریلو زندگی ہی ہے، لیکن خاص طور پر وہ گھرانے جو پاکستان بننے کے بعد یہاں آئے اور یہاں آ کر پھر انہوں نے جھوٹ، دھوکہ دہی اور لوٹ کھسوٹ کے ساتھ اپنے لیے ایک پوری زندگی سجا لی، اپنے نجی مفادات اور پراپرٹیز اور یہ سب کچھ انہوں نے بنایا، اور ان گھرانوں میں کیا ایک مسائل اور کشمکش کی پوری فضا کس طرح کی ہے، تو اس کو موضوع بناتا ہے زمین۔ جمیلہ ہاشمی ہیں خدیجہ مستور کے بعد، ان کا بھی اردو ناول کی روایت میں بڑا اہم نام۔ 1929 میں گوجرا میں پیدا ہوئیں اور 1988 میں لاہور میں ان کی وفات ہوئی۔ جمیلہ ہاشمی FC کالج لاہور سے پڑھی ہوئی تھیں، انہوں نے وہاں سے ایم اے انگریزی کیا اور قیام پاکستان کے بعد یہ پھر اپنے خاندان کے ساتھ ساہیوال میں آباد ہو گئیں، یہیں پر رہنے لگیں۔ اسلامیہ ہائی اسکول ساہیوال میں ہیڈ مسٹریس رہیں یہ، اور ان کی شادی بہاولپور کے ایک MPA تھے سردار احمد اویسی، ان سے ہوئی تھی، یہ ان کی دوسری بیوی تھیں یہ۔ جمیلہ ہاشمی کی بیٹی بھی بہت اہم نام ہے۔ اس وقت پاکستان میں اگر کچھ بہت ٹاپ کے سوشل سائنٹسٹس یا یوں کہہ لیں کہ جن کی بہت گرفت ہے سیاسیات پر اور کالم لکھتی ہیں وہ انگلش میں، عائشہ صدیقہ کی کتاب بھی ایک چھپی تھی ملٹری انک کے نام سے، اور اس کتاب کا بعد میں اردو میں ترجمہ بھی اب آ گیا ہے خاکی وردی کے عنوان سے، جس میں انہوں نے پاکستانی فوج کو موضوع بنایا، اور وہ کتاب میں کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ وہ کتاب ضبط ہو گئی تھی۔ ان کی عائشہ صدیقہ کی میں بات کر رہا ہوں جو جمیلہ ہاشمی کی بیٹی ہے۔ اچھا جی، جمیلہ ہاشمی کے اگر ناولوں کی بات کریں تو تلاش بہاراں ان کا ناول ہے، 1961 میں یہ شائع ہوا، پہلا ناول ان کا۔ تقسیم ہند سے پہلے کی جو ایک مشترکہ تہذیب ہے اس کو اس ناول نے موضوع بنایا ہے۔ ناول کے تمام کردار ہندو ہیں، اور ناول کا جو مرکزی کردار ہے کمل کماری، یہ ٹھاکر ہے، ٹھاکر کے خاندان سے ہے کمل کماری ٹھاکر، اور اس کردار کو وہ دکھاتے ہیں کہ یہ جو فسادات جب ہو رہے ہوتے ہیں تو مسلم لڑکیوں کی عزت اور حرمت بچانے کے لیے یہ اپنی جان دے دیتی ہے، ایک کالج کی جو مسلم لڑکیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے یعنی جو تقسیم سے پہلے کی فضا تھی جب ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے، تو یہ اس دور کی فضا کو موضوع بناتا ہے یہ ناول۔ اس ناول کو بھی آدم جی انعام مل چکا ہے۔ دوسرا ناول جمیلہ ہاشمی کا چہرہ بہ چہرہ روبرو 1977 میں شائع ہوا، اور یہ تاریخی ناول ہے۔ اس کا جو موضوع ہے اس ناول کا وہ ایک ایران میں ایک فرقہ ہے بہائی فرقہ۔ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو اس کے بارے میں نیٹ پر آپ سرچ کر کے معلومات پڑھ سکتے ہیں، جس طرح بہت سے مسلم اور بہت سے فرقے، تو ایسے ہی ایک بہائی فرقہ بھی۔ تو اس فرقے کی ایک خاتون تھی قرۃ العین طاہرہ۔ کچھ لوگ اس کو فرقہ نہیں مانتے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ مذہب الگ سے ہی ایک مذہب ہے۔ تو بہرحال اس کی ایک خاتون قرۃ العین طاہرہ ہیں، جن کے حوالے سے یہ ناول ہے چہرہ بہ چہرہ روبرو۔ جمیلہ ہاشمی کا بہت مشہور اور اہم ناول دشت سوز 1983 میں چھپا، تاریخی ناول ہے۔ اس کا موضوع آپ کو پتہ ہے، منصور بن حلاج، ان کی زندگی کو یہ ناول موضوع بناتا ہے۔ 3 حصوں میں ہے۔ پہلے حصے میں ان کی جو ابتدائی زندگی ہے منصور حلاج کی وہ ہے، اور پھر دوسرے حصے میں جو انہوں نے ان الحق کا دعویٰ کیا یا نعرہ لگایا وہ والا ایک پورا بیانیہ، اور پھر تیسرے حصے میں
جو ان کو پھانسی دی جاتی ہے یا ان کو سزا دی جاتی ہے وہ. تو یہ 3 اہم ناول ان کے. ناولٹ بھی ہیں کچھ جمیلہ ہاشمی کے. آتش رفتہ 1955-56 میں یہ ناولٹ چھپا. روحی یہ 1970 میں چھپا. جوگ کی رات یہ جمیلہ ہاشمی ابھی لکھ رہی تھیں اور ان کا انتقال ہو گیا تو یہ نامکمل ناول ہے ان کا جوگ کی رات. جمیلہ ہاشمی کے بعد عبداللہ حسین. عبداللہ حسین 1929 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے. 1915 میں ان کی وفات ہوئی لاہور میں. عبداللہ حسین کا اصل نام محمد خان تھا. کیمیکل انجینئرنگ کا ڈپلومہ انہوں نے کینیڈا سے کیا. بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ یہ تھے اور برمنگھم اور لندن میں ملازمتیں کرتے رہے. وہیں انہوں نے قیام کیا. ان کا انگریزی کا مطالعہ بہت زیادہ تھا. اور ان کے اگر ہم ناولوں کی بات کریں تو اداس نسلیں ان کا پہلا ناول 1963 میں چھپا. اور اس ناول کا بھی مرکزی کردار نعیم ہے. ٹھیک ہے. پہلے بھی ہم نے جب بات کر رہے تھے تو ایک گریز جو عزیز احمد کا تھا اس کا مرکزی کردار نعیم تھا. پھر اس سے پہلے سجاد ظہیر کا جو لندن کی ایک رات اس کے مرکزی کردار کا نام بھی نعیم تھا. تو اداس نسلیں میں سر سید دور سے شروع ہو کر تقسیم ہند تک کی جو 3 نسلوں کی زندگی اس کا موضوع ہے. اور سیاسی حالات بھی اس میں مطلب ان کو بھی پیش کیا گیا ہے, ان کی بھی پیشکش ہے. اداس نسلیں میں اس پر یہ الزام لگا کہ قرۃ العین حیدر کا جو ناول تھے میرے بھی صنم خانے, سفینہ غم دل, تو آگ کا دریا, اس کے کچھ حصے چرا کر یا چربا کر کے انہوں نے اداس نسلیں میں لکھے ہیں. مثلا آپ سے اس طرح سے پوچھ لیا جائے کہ قرۃ العین حیدر کے ناولوں ان 2-3 کا نام دے کے کا چربا کس اردو کے ناول کو کہا گیا یا کس ناول نگار نے قرۃ العین حیدر کے ان ناولوں کے کچھ حصوں کو اپنے ناول میں پیش کیا, تو وہ عبداللہ حسین ہے. اداس نسلیں میں پیش کیا. باغ کا مطلب ہوتا ہے, اگر اس کا لفظی مطلب آپ دیکھیں تو شیر ہے اس کا مطلب. اور 1982 میں یہ ناول چھپا. اس ناول میں بھی ایک جو ماحول دکھایا گیا ہے پورے کا پورا, اس میں پاکستان بننے کے بعد جو یہاں ایک پوری نسل پروان چڑھتی ہے اور اس نسل کو ظاہر ہے نہیں پتہ کہ کس طرح یہ ملک قربانیاں دے کے بنا ہے. تو اس نسل میں جو بھی اس کے شب و روز ہیں ان میں بہرحال ایک تھوڑی سی بے یقینی اور بے چینی کی کیفیت ہے, اور یہ سارا اس ناول میں یہ دکھاتے ہیں. مرکزی کردار اس کا اسد ہے. پھر عبداللہ حسین کا اگلا ناول قید 1989 میں چھپا. موضوع اس کا روشن خیالی اور قدامت پرستی کے درمیان پھنسا ہوا جو سماج, اس کی حالت زار ہے. سیاسی اور سماجی زندگی کی پیشکش بھی اس میں ہے. اس میں خاص طور پر عبداللہ حسین نے جو پیری مریدی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بڑی یہ روایت موجود ہے پیری مریدی کی, تو اس کو انہوں نے ہدف تنقید بنایا ہے اپنے اس ناول میں. اور اس میں پھر اقتدار کی خواہش کے لیے جو جھوٹ اور دھوکہ دہی اور سازشیں وہ بھی سارا اس میں وہ دکھاتے ہیں قید میں. قید کے بعد ہے نادار لوگ, بڑا اہم ناول عبداللہ حسین کا, 1996 میں چھپا. اور عبداللہ حسین کے اس ناول کو خود انہوں نے, عبداللہ حسین نے کہا کہ یہ اداس نسلیں کا دوسرا حصہ ہے. اور اس ناول میں جو نادار لوگ ہیں وہ دراصل وہ ہیں جو 1947 کے بعد ایک طرح سے اس پورے خطے میں آپ کو ملتے ہیں کہ جن پر ایک وہ سامراج سے تو ان کی جان چھوٹ گئی جو انگریز سامراج تھا, لیکن مقامی ایسی وہ طاقت کے شکنجے میں آ گئے کہ وہ برسر اقتدار طبقے کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں لیکن ان کے خلاف آواز بھی بلند نہیں کر سکتے. تو یہ موضوع آپ کو نادار لوگ میں ملتا ہے. پھر سانحہ مشرقی پاکستان کو بھی تھوڑا سا انہوں نے اس میں ٹچ کیا ہے نادار لوگ میں. اچھا جی, پھر نادار لوگ کے اوپر بھی اداس نسلیں کی طرح ہی یہ الزام لگا کہ جی یہ بھی چوری کیا گیا اس کا موضوع یا اس میں چربا ہے, اور اس پر یہ کہا گیا کہ خدیجہ گوہر کے انگریزی ناول دا کمنگ سیزنز ییلڈ کا یہ چربا ہے. اس کے اگر اہم کرداروں کی بات کریں, سوال آپ سے پوچھ لیا جائے کہ اعجاز یا کیپٹن سرفراز عبداللہ حسین کے کس ناول کے اہم کردار ہیں, تو نادار لوگ. کیپٹن سرفراز اعجاز کے علاوہ بشیر
نسرین، نسیمہ، سکینہ، یہ بھی اہم کردار ہیں اسی ناول کے۔ عبداللہ حسین نے ناولٹ بھی لکھا ایک رات کے عنوان سے، جو 1994 میں شائع ہوا، اور اس ناولٹ کا موضوع جو ہے وہ جو ازدواجی زندگی کی تلخی ہے۔ اس پورے ناولٹ میں ایک میاں بیوی ہیں جن کے درمیان خاص طور پر وہ جو ایک گھر کا پورا ماحول ہے اور اس میں جو ایک تلخی ہے، اور اس کو یہ دکھاتے ہیں اس ناول میں۔ حسد کس طرح سے گھر کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے، تو وہ بھی سارا اس میں موضوع بناتے ہیں۔ عبداللہ حسین کے بعد ایک بڑا اہم نام ہے اکرام اللہ۔ اکرام اللہ نے یوں تو افسانہ نگار، افسانے بہت سے لکھے، لیکن ان کا ایک ناول بڑا معروف ہوا، اور اس ناول کے بارے میں آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے۔ گرگ شب 1978 میں یہ ناول شائع ہوا تھا، اور یہ جو ماتوب ناول آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیر عتاب رہا، اٹھا لیا جاتا رہا، مطلب کیونکہ اس پر پابندیوں کا شکار بھی یہ رہا کہ بھئی اس میں جو اس کا جو موضوع ہے دراصل وہ چونکہ ہے معاشرے کی جنسی گھٹن، جو ہے جنس اس کا موضوع ہے، اور انسان کی نفسیاتی کیفیت، خاص طور پر آپ نے جب فرائیڈ کو پڑھا ہوگا، ایڈیپس کمپلیکس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اگر، تو اس کو اس ناول میں موضوع بنایا گیا ہے گرگ شب میں۔ تو یہ اکرام اللہ کا ناول ہے۔ اکرام اللہ کا اپنا تعلق امرتسر سے ہے، 1928 میں وہاں پیدا ہوئے، لاہور میں ہوتے ہیں، اور یہ بہرحال ان کی وجہ شہرت یہی ناول ہے۔ تو یہ جناب آج ہم نے ناول کی روایت میں کچھ مزید ناول نگاروں کے حوالے سے بات کی ہے، ان کے جتنے بھی زاویوں سے بات ہوئی، ناولوں کے نام، ناولوں کے اہم کردار، ناولوں کے موضوعات، اور خاص طور پر قرۃ العین حیدر کے ناول جن کے نام مختلف شعراء کے اشعار پر لکھے گئے، تو اس طرح سے ان کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سوال کسی بھی انداز میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں گے کہ ناول کی روایت کو ہم ختم کر لیں، جتنے بھی پیچھے اور ناول نگار رہ گئے ہیں کچھ، تو ان میں سے میکسیمم کور ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ اگلے لیکچر میں ہو بھی جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی جی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔